الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. یہ 5 آیات بنی اسرائیل یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قائم رکھیے نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا، بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو. اور کچھ رات جاگتا رہ اور قرآن کے ساتھ، کچھ رات جاگتا رہ قرآن کے ساتھ، اور یہ زیادتی ہے تیرے لیے. قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں، اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد. اور کہہ آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، بے شک جھوٹ نکل بھاگنے کے لیے ہے. اور ہم نے اتارے ہیں اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روک دفع ہوں اور رحمت ایمان والوں کے واسطے، اور گناہ گاروں کو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. یہ آیات جو ہیں اس میں 4 مضامین ہیں. پہلا مضمون اس میں نماز کے بارے میں ہے. پہلی آیت میں کہ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اندھیرا چھا جانے تک. تو یہ زوال سے لے کے اس وقت تک جب اندھیرا چھا جائے تو یہ 4 نمازوں کا وقت ہو جاتا ہے: ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء. اور قرآن پڑھا کیجئے فجر کے وقت. تو یہ فجر کی نماز کو قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں فجر کے اندر طویل قرأت کی جاتی ہے، تو یہ 5ویں نماز فجر ہوگی. اس آیت میں 5 نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنا نہیں، قائم کرنا. اب قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آداب اور رعایت کو ملحوظ خاطر رکھ کے
اور بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو وہ قائم ہوتا ہے کام. جس طرح ہم صبح اپنے دفاتر اور کاروبار اور دکانوں پہ جاتے ہیں تو ایک یکسوئی اور ایک فکر مندی اور ایک تیاری کے ساتھ اسی قسم کا اہتمام اور اسی قسم کی فکر مندی یہ نماز کے قائم کرنے کے لیے ہے. اور نماز میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ وضو ہے. تو وضو کو بھی بالاہتمام کرے. اور وضو شرائط نماز میں سے ہے نمبر 1. اور وضو جو ہے وہ نفس ہی بھی ایک عبادت ہے, وہ علیحدہ ہے. وضو ایک نماز کی شرط ہے. لا صلاۃ الا وضو, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے وضو کے علاوہ, اور سجدہ نہیں کرنا چاہیے سجدہ شکر جیسے ہے وضو کے علاوہ. لیکن وضو کرنا اور وضو کا اہتمام کرنا یہ بنفس ہی بھی ایک عبادت ہے, اور اس کے علیحدہ فضائل ہیں. تو وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ عموماً اب میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں جن کی طرف ہمارا التفات نہیں ہوتا. اسی طرح ہر شخص نماز کو سیکھنے کا اہتمام کرے. اس کے اندر کچھ مستحبات ہیں, کچھ سنن ہیں, اور کچھ واجبات ہیں, اور کچھ فرائض ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے نماز ناقص ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے سے نماز ہوتی ہی نہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز کے دوران اگر کر دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان ساری شرائط اور آداب کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو میں آج آپ کی توجہ صرف موٹی موٹی باتوں پہ لگا دوں گا کہ عموماً علماء ان کی طرف التفات نہیں کرتے, اور عموماً لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں. تو پہلا یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا, اور وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. فقہ کے 3 اماموں کے نزدیک, بجوز امام ابو حنیفہ کے 3 اماموں کے نزدیک وضو کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے. ہمارے امام کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے, لیکن جس طرح پانی سے جسم پاک ہو جاتا ہے اسی طرح بسم اللہ سے روح کی تطہیر ہو جاتی ہے, اس طرح بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن وہ اس کو فرض نہیں کہتے, لیکن باقی 3 امام اس کو فرض گردانتے. اس لیے آپ سمجھیں کہ بسم اللہ کا بڑا اہتمام کر کے وضو کرے. اور دعا ہے مسنون, بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, کہ میں اللہ کے مبارک نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے, اور میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا. اور پھر وضو کے اندر ایک مسنون دعا ہے, اس کا اہتمام کرے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اس گھر کو کشادہ کر دے, جہاں وضو کر رہا ہے مسجد ہے یا گھر ہے اس کو کشادہ کر دے, اور میرے رزق میں برکت ڈال دے. علماء نے کہا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے جو وضو میں مسنون ہے. اور وضو کر کے رہنا ہر وقت رزق میں اضافے کا موجب ہے, اور جتنی دیر وضو میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. تو وضو اتنی اہم چیز ہے. اور اکثر اہل اللہ حضرات کو دیکھا کہ اکثر و بیشتر باوضو رہتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس راستے میں, یہ جو روحانیت کا راستہ ہے, تصوف کا راستہ ہے, تزکیے کا راستہ ہے, بہت جلدی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا ہو وہ کوشش کریں باوضو رہیں. ایک نوجوان میں نے دیکھے, ہمارے حضرت سے انہوں نے تعلق جوڑا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے سعودی عربیہ میں, بالکل نوجوان 25-26 سال عمر ہوگی. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جس وقت میں بیعت ہوا اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں باوضو ہوں. اب آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ ان کا وضو خطا ہی نہیں ہوا, نہیں, جب واش روم جاتے تھے فوراً وضو دوبارہ کرتے تھے, وضو انہوں نے خطا نہیں ہونے دیا. تو چند دنوں کے اندر ہی اتنی بڑی تبدیلی ان کے اندر آئی, اللہ نے اتنا قبول کیا, شکل بھی بدل گئی اور سوچ کا انداز بھی بدل گیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت نے ان کو خلافت اور اجازت بھی برآمد فرما دی چند مہینوں کے اندر. تو یہ وضو کی برکات ہے, اور حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ ان کی تقویٰ کی علامت ہے.
جو آدمی باوضو ہے جھوٹ تو نہیں بولے گا. اب آگے اس کی ریمیفیکیشن آپ دیکھیں نا کہ جو باوضو ہے غیبت نہیں کرے گا, اس کو فکر رہے گی کہ یار وضو خراب ہوتا ہے. تو وضو بڑی اہتمام کی چیز ہے اور یہ شرائط نماز میں سے, اس لیے وضو کا بہت اہتمام. اور دوسرا نماز سے قائم کرنے میں یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ نیت کرے, اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. جب امام نیت باندھتا اس کے ساتھ نیت باندھے, یا خود پڑھ رہا ہے تنہا تو نیت باندھے. اس وقت ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف دل کا دھیان لے جانا واجب ہے. پہلی نیت باندھتے وقت اللہ کی طرف دھیان لے جانا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں, اللہ اکبر, یہ اتنی دیر اللہ کی طرف دھیان لے جانا یہ واجب ہے. بعد میں بھلے سارے وقت نماز میں کوئی دھیان نہ رہے, لیکن اگر اس لمحے میں دھیان نہیں تو پھر نماز نہیں ہوگی. اس کا خاص اہتمام رکھے. ہوتا کہ امام کھڑا ہوتا, جماعت میں لیٹ ہو گئے, بھاگے ہوئے گئے, جا کے کھڑک اس میں جماعت میں مل گئے, ایک لمحہ تعاقب نہیں کیا. اور نیت جو ہے وہ دل کی نیت ہے. میں یہاں سے چلا مسجد تو ظاہر ہے نماز کی نیت سے جا رہا ہوں, تو زبان سے اہتمام میں یہ کہنا کہ 2 فرض نماز, فجر وقت نماز فجر, منہ طرف میرا کعبہ شریف ہے, پیچھے سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کو عادت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہات میں لوگ ان پڑھ تھے, ان کو سمجھ نہیں آتی نیت, امام ان کو رٹواتا تھا ہر چیز. اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ نیت اس طرح نہ کریں. یہ پھر جو کہنے والے ہیں وہ کہہ دیتے یہ بدعت شروع ہو گئی. ہم اس کو بدعت تو نہیں کہتے, لیکن نیت دل کا ایک عمل ہے کہ جو یہاں سے چلا مسجد, یا میں نے وضو کیا اور مسلے میں کھڑا ہو گیا, ظاہر نماز کی نیت تھی, تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لیکن وہ جو پہلی دفعہ اللہ کی طرف دھیان کا لے جانا واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب کلام مجید پڑھنا شروع کرے تو اس کا بہت اہتمام کرے. جلدی جلدی نہ پڑھے. جلدی جلدی پڑھنا جو ہے یہ خلاف اولا ہے. خلاف اولا کا کیا مطلب کہ جو پہلے بزرگ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین, ان کی سنت کے خلاف ہے. قرآن کو رک رک کے پڑھنے کا حکم ہے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو رک رک کر پڑھا کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ ہم شریف پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین, یہ مین کو ذرا لمبا کرتے تھے اور مین پہ وقف کرتے تھے. اب اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے. وہ فلسفی یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو 7ویں آسمان کے اوپر اور عرش الہی سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی, یہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسنی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ توجدنی عبدی, اس بندے نے تو سب کچھ میرے ہی سپرد کر دیا, کہ مالک ہے روز جزا کا, جو ہوگا سو دیکھا جائے گا, قیامت کے دن فیصلے کریں گے, تو سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, خود بدلے نہیں لیتا, خود کرتا نہیں, خود ناراض نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کے اس کی طرف تبسم فرماتے ہیں, کہتے ہیں توجدنی عبدی, اس نے بندے نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے, اور پھر وہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اور ساری آگے ولدالین. اب جب ولدالین کہتا ہے انفرادی ہو یا امام ہو تو آمین, یہ اس نے کہا آمین, تو زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان کے اوپر جتنے فرشتے اس وقت موجود ہیں جن کی تعداد اللہ کے علم میں, سب کہتے ہیں آمین. تو یہ آمین اتنی اچھی ہے. اب اس میں جھگڑا نہ کرے کہ کوئی اونچی کہتا ہے یا نیچی کہتا ہے, یہ ہماری بحث کی چیزیں ہیں. جس کا دل کرتا ہے آہستہ کہے, جس کا دل کرتا ہے اونچی کہے. نماز کے مسائل میں بہت اختلاف ہے, اس لیے اختلاف میں نہ پڑھیں. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی ایسے پڑھیں. جو ہمارے مرید ہیں ہماری طرح نماز پڑھیں, جو حنفی ہیں وہ حنفیوں کی طرح نماز پڑھیں, جو اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیثوں کی طرح نماز پڑھیں.
نماز کی حیت میں اختلاف ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کی نماز صحیح ہے، ہر امام صحیح ہے، ہر مسجد صحیح ہے،